شادی کے بعد ویزا کی جو پیچیدہ مراحل ہیں وہ طے ہوئے، بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب ان کی نوجوان بیوی برطانیہ پہنچ جاتی ہے۔ اب جمیل صاحب بڑے خوش تھے کہ اب ان کے گھر کی رونقیں بحال ہو جائیں گی۔ ان کو وہی لگ رہا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، مجھے چائے ملے گی، اس کے بعد کھانا بنا ہوگا، اور ہم اتنی عمر کے گیپ کے بعد، مطلب انسان کے پاس کامن سینس ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں، نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے ایسے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، ابھی تو جوان لڑکے لڑکیوں کو بھی ٹریپ کیا جاتا ہے صرف اور صرف نیشنلٹی کے لیے۔ یہ حقیقت جو وہ سوچ رہے تھے اس کے ٹوٹلی برعکس نکلی۔ برطانیہ پہنچنے کے بعد جمیل صاحب کو ایک عجیب سی کشمکش نے گھیر لیا۔ انہیں ڈر تھا کہ جب وہ اپنی بیٹی کی عمر کی بیوی کو دوستوں اور رشتہ داروں کی محفل میں لے کے جائیں گے تو لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کو گھر تک محدود رکھا اور جو سماجی تقریبات سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لڑکی نے گھر میں اکیلے رہنے کے بجائے کام کرنے کی خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جمیل صاحب نے اسے ایک سٹور میں ملازمت دلوا دی۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن جمیل صاحب گھر پہنچے تو وہاں پہ تو سناٹا تھا۔ ان کی بیوی غائب ہو چکی تھی۔ چند روز بعد واٹس ایپ پر ایک پیغام موصول ہوتا ہے جو سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ میں نے اپنی عمر کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ یہ کیسی شادی ہے؟ طلاق بھی نہیں ہوئی، طلاق لیے بغیر کون سی شادی ہو گئی، اور اب میں اسکاٹ لینڈ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ مطلب کتنی عجیب سی بات ہے نا، آپ کو بھی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ ہوا۔ جمیل صاحب جب اسکاٹ لینڈ پہنچے اور اپنی بیوی سے ملے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ کبھی تو ان کی بیوی تھی ہی نہیں، اس لیے وہ صرف ایک ویزا پاسپورٹ تھے جس کے ذریعے اسے برطانیہ کی جو ہے نیشنلٹی چاہیے تھی اور اپنی پسند کی زندگی تک اس نے پہنچنا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جمیل صاحب جو ہیں اسے طلاق دے کر تنہا واپس لوٹتے ہیں، اور آج وہ اس کہانی کو اپنے اندر دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، نہ اپنی کمیونٹی میں کسی کو بتا سکتے ہیں۔ شادی صرف ضرورت نہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ہم عمر لوگوں میں ہونی چاہیے۔ ہم عمر لوگوں کا ملاپ ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے آج کل اسے اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہم بیرون ملک کی بات کریں تو 80-90% لوگ بیرون ملک سیٹل ہونے کے لیے اسی طرح کی گیمز ڈالتے ہیں۔ زیادہ تر ہم نے آدمیوں کو تو دیکھا ہے اس طرح کی گیمز ڈالتے ہوئے، کسی اور کمیونٹی، کسی اور مذہب کی خاتون سے شادی کر لی، اپنی ماں کی عمر کی عورت سے شادی کر لی صرف نیشنلٹی کے لیے، اور اس کے بعد بڑی عجیب سی گیمز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم اتنے پاگل ہو چکے ہیں صرف اور صرف نیشنلٹی کے لیے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، اکثر ہم نے پاکستانیوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش تو انہوں نے وہاں پہ کی ہوتی ہے، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی کوئی لڑکی یا لڑکا جو ہے ہم پاکستان جا کر ان سے شادی کریں۔ تو بہت زیادہ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اکثر دھوکہ ملتا ہے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ تو صرف نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، صرف بیرون ملک سیٹل ہونے کے شادی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا جرم ہے، کسی کے زندگی کے ساتھ کھیلنا جرم ہے، کسی کو جیتے جی مار دینا جرم ہے۔